وقال في مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون۔ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے، کج رویوں سے، ٹیڑھ پن سے پاک ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ ہم سارے اس کے در کے فقیر اور سوالی ہیں۔ وہ تنہا پوری کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رہبر کامل، رہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کی حیات مبارکہ کو اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ حضرات گرامی، عمومی طور پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں آج کا دور پرفتن دور ہے، اور حقیقت ہے یہ اس وقت دنیا دارالفتن بن چکی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی کی تھی وہ فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور قیامت تک جو بقیہ ہیں وہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ پوری ہوں گی۔ مگر ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ فتنوں سے بچ کر رہنا ہے، اور فتنوں کا دور دورہ ہو، ایسے حالات میں ایک مسلمان، ایک سچا مسلم اور مومن، اس کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بے شمار فتنے ہیں، اور وہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں کو فروغ دینے والے غیر تو غیر، اپنے ہی اور ہم مسلمان ہی اس میں شریک ہیں۔ فتنوں کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی عملی تصویر بن کر دکھایا کہ فتنوں سے ایسے بچا جا سکتا ہے۔ تھوڑے بہت اختلافات ان لوگوں کے بھی آپس میں ہوئے، لیکن انہوں نے حد الامکان فتنوں سے وہ بچے، اور جہاں کہیں بگاڑ تھوڑا بہت آیا بھی انہوں نے فوراً وہاں اصلاح کر لی اور اصلاحات کو لے کر آئے۔ یہ فتنے
بے حیائی کے نام پر ہوں اور قتل و غارت کے نام پر، اور اسی طرح مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ اور دجال کا فتنہ، جہالت کا فتنہ، شرک و بدعات کا فتنہ، اور یہ سوشل میڈیا جو ہمارے پاس ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک فتنہ ہے پورا جس کو ہم نے اپنی جیب کے اندر رکھا ہے۔ اس سے فائدہ کم لیا جاتا ہے، نقصان کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں۔ صرف دنیاوی نقصان نہیں، اخروی نقصان جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو دنیا سے چلا گیا ایسی حالت میں اور اس نے فتنے کو فتنہ نہ سمجھا، برائی کو برائی نہ سمجھا، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں اس کا احتساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ان فتنوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، آپ خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں تھوڑی بہت توفیق دی ہے، اس میں جو کوتاہیاں یا کمیاں ہیں، اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، بالخصوص نماز کے لیے یوں ہی اذان کا منتظر رہنا، اور یوں ہی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف لپکنا، فتنوں کے دور میں کتنی بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی ہے۔ اور ہجرت کرنے والے کا کتنا مقام ہے، مہاجر کا، ہجرت کرنے والوں کا ہجرت کا کتنا اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے۔ عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، اور ہمیں پیدا ہی اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ دنیا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، ضرورت کے تحت وہ ٹھیک ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، یہ بھی کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لیکن اس مال کے پیچھے پڑ جانا، اس مال جس کو فتنہ کہا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کے کئی ایک معنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بالشر والخیر، ایک فتنہ ہے خیر کی صورت میں، آزمائش کی صورت میں جو نیک لوگوں پر ہوتا ہے، اور ایک فتنہ برائی کی صورت میں جو بد لوگوں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ بڑے نیکوکار ہوتے ہیں لیکن ان پر مصیبتیں، پریشانیاں، صدمات کے پہاڑ آتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شاید اس کی حرکتیں ایسی ہوگی، ہم ایسی بدگمانی تو قطعاً نہیں کریں گے کیونکہ ہم خود گناہ گار ٹھہریں گے۔ یقیناً ایسے لوگوں کی درجات کی بلندی کا وہ باعث ہیں، وہ رکاوٹیں، وہ مصیبتیں، اور یہ زیادہ تر وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے کرتوت کیسے ہے، میری خلوت کیسی ہے، میری جلوت کیسی ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ جو برائی آئی ہے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور یہ جو میں لوگوں پر ظلم ڈالتا ہوں، ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں پر میں توڑتا ہوں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں آج اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ اور اکثر لوگوں کی، ہم لوگ اپنے گناہوں کا وبال ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کوستے ہیں۔ اسباب اور بہت سارے ہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ہم گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ نہ تھی جب اپنے حال کی خبر ڈھونڈتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔
پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی وہ آیت پڑھی، خود پسندی یہ تباہ کر دیتی۔ بندہ عبادت کے معاملے میں خود پسند بن جائے کہ میں بڑا عابد زاہد بن گیا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ لوگوں یہ نہ باور کرواؤ کہ ہم بڑے تزکیے والے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون زیادہ تقوی والا ہے، کون عابد و زاہد ہے۔ آئیے ان فتنوں سے ہم نے بچنا ہے۔ قیامت کی علامات وہ پوری ہونی ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھو جی قیامت کی علامات تو پوری ہونی ہے نا، لیکن ہمیں تو خبردار کیا گیا ہے، اب مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اس مال کی محبت میں اور اس اولاد کی محبت میں بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے غافل ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تابعداری چھوڑ دے، یہ بری بات ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ وہ ممانت ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے قرب قیامت اس قدر ہوں گے، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو وہی کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح وہی کافر ہوگا۔ کہ آج ایسا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی صورت میں یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کافر سے مسلم، مسلم سے کافر، مومن سے کافر، کافر سے مومن، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، بڑی منطقی گفتگو کرتے ہیں، اور بڑے چرب اللسان ہوتے ہیں، دین کے نام پر گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ شاید چند دن بھی کوئی مسجد کی، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول نہ سیکھا ہو، وہ آج کل ہمارے مذہبی رہنما بنے بیٹھے ہیں۔ میں مذہبی رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا کسی بھی مکتبہ فکر کی، میں بات کر رہا ہوں ان اسلام کا نام لینے والے، روپ دھارنے والے، جو کہتے ہیں مولویوں کو کی پتہ، سانو سارا پتہ۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، اینکر پرسن بن کر بیٹھے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں جتنا مجھے علم ہے مولویوں کو کیا پتہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے فالوور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ جہالت اس قدر ہے، جڑا داڑھی منیا نا انہوں کہتے اینو دین دا زیادہ پتہ، انہیں داڑھی رکھی لہذا ہے منافق۔ او بھائی یہ کالی بیڑے ہر جگہ پر ہوتی ہیں، یہ بات بارہا میں نے عرض کی ہے، پولیس میں بھی کالی بیڑے ہیں، 100% جو پولیس والے 100% سارے غلط نہیں ہوتے، فوج ساری غلط نہیں ہے، اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، علماء سارے غلط نہیں ہیں، بڑی بڑی اچھی اور عمدہ ترین مثالیں ہیں۔ ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جن کی جلوت بھی اعلیٰ ہے، خلوت بھی اعلیٰ ہے، آسمان کے نورانی ملائکہ بھی یقیناً ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہالت بڑھ جائے گی قرب قیامت۔ یہ جو جہالت کا فتنہ ہے، یہی تو بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر ایسے ایسے، محدث العصر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسے ایسے بھیڑیے بیٹھے ہیں جو دین کے نام پر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے علم نہیں لینا۔ علم کن سے لینا ہے؟ جن کو زندگی جنہوں نے کھپا دی ہے، دن رات بخاری پڑھاتے ہوئے، مسلم پڑھاتے ہوئے، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہوئے، ان سے رہنمائی لیں۔ خدا کا خوف ان کو ہوتا ہے، ان سے رہنمائی لیں، مگر یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے دین کے نام پر بھیڑیے ہیں جو تمہارے ایمان کا کباڑہ کرتے ہیں، تمہارے ایمان اور اسلام کے ڈاکو ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہالت بڑھ جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم ایسے نہیں کہ میرے پاس یا آپ کے پاس یا کسی کے پاس علم ہے تو اسے علم چھین لیا جائے گا، اس کو کچھ آئے گا نہیں، اللہ رب العزت فوت کر کے اپنے پاس بلا کر، روح قبض کر کے
علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ مستند لوگ، اور بھائی بیمار ہو جائے نا، اللہ نہ کرے کسی کو تھوڑا بہت بخار بھی ہو جائے، کہنا یار یہ ڈاکٹر MBBS نہیں، جنہیں تھوڑا بہت اللہ نے شعور دیتا ہوئے نا، یہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، اس نے ڈسپینسر کا کورس کیا ہوا ہے، 4-5 دوائیوں کے 5 10 15 20 2 درجن دوائیوں کے نام آتے ہیں، اور یہ ٹیکہ لگا دیتا ہے، بس تکا لگ گیا تے لگ گیا، یہ کو نہ جایا۔ جسم بیمار ہو تو مستند اتھینٹک جو ڈاکٹر ہے، اس مرض کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور روح کی فکر ہی نہیں، اس روح کے علاج کے لیے کیا ہے جی، بس یوٹیوب کھولو، فیس بک کھولو، گوگل کھولو، واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، فلاں رہنمائی کر رہا ہے، فلاں رہنمائی کر رہا ہے۔ اچھی مثالیں یہاں بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہے نہیں، لیکن جو عاجزی، جو انکساری، یہ ان چٹائیوں پر، مسلے پر، صفوں پر بیٹھ کر علماء کے ساتھ ان کی صحبت حاصل کر کے پڑھنے سے ملتا ہے، وہ وہاں سے آپ کو نہیں ملے گا، اور استاد کے بغیر بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا فتنے اس قدر ہوں گے، صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو وہی کافر ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے، اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے، مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا، چاند ایک صحابہ جو آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو؟ سوالیہ انداز میں، نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا میں فتنوں کو ایسے تمہارے گھروں کے اندر گھستا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات گھروں کے اندر گھستے ہیں، اس قدر فتنے تمہارے گھروں کے اندر جنم لے رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور داخل اور انٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ شرک کا فتنہ، یہ بدعات کا فتنہ، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی، بغاوت اور یہ الحاد، کوئی رب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، بندہ جیسے مرضی چلے پھرے، یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی نبی نہیں ہے، کسی نبی کی کوئی اطاعت نہیں، جبکہ قرآن کے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں بچ جاؤ، ڈر جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے، ان تصیبہم فتنہ، اگر تم نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آتے، مخالفت کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا میرا لباس، میری وضاحت اور میرے فرائض، ابھی میں نوافل کی بات یا سنتیں یا وہ چیزیں جن پر تاکید نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے اور جن کے نہ کرنے پر آپ نے سخت ترین اور جہنم کی ہولناکیوں میں غرق ہونے کا بیان کیا ہے، ان کی مخالفت ہم مسلمان کر رہے ہیں، اس میں میں شریک ہوں، آپ شریک ہیں، کوئی گل نہیں جی، نام ہی کریں گے اور بتھیرا کچھ کر رہے ہیں۔ ان امرہی، پیارے نبی کی مخالفت کرنے سے ڈر جاؤ، ان تصیبہم فتنہ، اگر تم نہیں ڈرتے اور نہیں بچتے، ان تصیبہم فتنہ، اللہ رب العزت تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا، اور اس مخالفت کے کئی ایک روپ ہیں۔ ایک تو مخالفت ہے سرے سے مخالفت، حدیث ہے ہی نہیں، انکار حدیث کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے صرف قرآن ہی قرآن ہے، حدیث تو ہے ہی نہیں، جبکہ یہ سارا کچھ ہمیں حدیث سے ملا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے، کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے، مسواک یہ اس کے بارے میں، یہ مچھلی ہے، یہ قرآن نے تو اس کو جو ہے اس کے بارے میں کہہ دیا مردار حرام ہے، لیکن حدیث نے وضاحت کر دی سمندر کا مردار جائز ہے، درست ہے، سنت ہے، کھا سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے ساری چیزیں ملی ہیں۔ سب سے بڑا ایک فتنہ یہ بھی ہے انکار حدیث کا فتنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا فتنہ، وہ کھل کر آتے ہیں میدان میں، اور ہم میں سے کتنے ہم مسلمان ایسے ہیں جو اندر ہی اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے احکامات کو پاؤں تلے روکتے چلے جا رہے ہیں۔
بڑے فتنے ہیں، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، دشمنان صحابہ کا فتنہ، سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم، اور اسی طرح الحاد، بے حیائی، قتل و غارت، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ، اولاد کا فتنہ کہ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں دین سے غافل ہو جاتی ہیں، نماز سے غافل، دین سے دور، کتاب اللہ سے دور، حدیث رسول سے دور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ، پہلا فتنہ یہی تھا، عورت کا فتنہ۔ مال کا فتنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مال کا فتنہ نہیں، کسی نے 4 روپے زیادہ دکھائے اس کے پیچھے چل دیے، یہ نہیں دیکھا یہ میں رشوت لے رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا میں سود لے رہا ہوں، یہ سارے فتنے ہیں۔ اور ان فتنوں سے بچ کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ایسے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عرش والے رب عظیم نے فرما دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، پیارے نبی جب آپ نماز پڑھ لیں فقل، آپ کہا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ اس پر سب سے زیادہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ آپ تو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے محبوب تھے، اور آپ سب سے بڑھ کر خیر کے کام کرنے والے تھے، اور برائی کے قریب تک، برائی کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، برائی کی طرف آپ جھانکتے بھی نہیں تھے بلکہ لوگوں کو روکتے تھے۔ سب سے بڑے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پابند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں، تو یہ تو دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس دعا کا تو بڑا یاد رہتا ہے نماز کے بعد، میں اس کا منکر نہیں، اور اس کے منکر کو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کو قرآن نے عبادت کہا ہے، لیکن یہ ہمیں رسمی دعا ایک آدھے منٹ کی دعا کی چل دی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پیارے نبی جب آپ نماز پڑھ لیں یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، وترک المنکرات اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اگلے بڑے قابل غور الفاظ ہیں، موضوع کے ریلیٹڈ ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا نہ کرنا، مجھے فتنوں میں مبتلا کیے بغیر میری روح قبض کر لینا، مجھے اپنا محبوب بنا لینا۔ یہ دعائیں ہم یاد کریں، دعائیں یاد نہیں کرتے، مسنون دعائیں، یہ چارٹ لگا ہوا ہے ہر نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ، دیگر دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے جسے یہ چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے، یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کچھ نہیں ہم پڑھتے، مولوی جی تسی دعا نہیں کرائی، پتہ نہیں ساڑھا جمعہ بھی ہویا کہ نہیں ہویا۔ اور اللہ کے بندو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کہتا تھا آپ دعا کرواتے تھے، ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرح یہ معمول نہیں ہے ہر نماز کے بعد اپنی اپنی جو مرضی کرے، جتنی دفعہ، میں کہتا ہوں 5 دفعہ نماز پڑھتے دعا 10 دفعہ کریں، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ امام ہی کروائے، امام ہی کروائے۔ اسی لیے کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں لوگ اس کو سمجھ نہ لیں کہ شاید یہ سنت کا حصہ ہے، ہر نماز کے بعد دعا کروانا سنت ہے۔ دعا کروانا سنت تب ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقتدی نے آ کر کہا اللہ کے رسول بارش کی دعا کریں، اللہ کے رسول فلاں بیمار ہے، اللہ کے رسول فلاں مسئلہ ہے، دعا کریں، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ایسے ہی کسی کے اوپر فتوے نہ لگایا کریں، وگرنہ جاؤ بیت اللہ میں، وہاں بھی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو دعا نہیں کرواتے، مسجد نبوی میں ہمارے طرح رسمی دعا نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ دین کو جاننے والے، عربی کو جاننے والے، اسلام کو جاننے والے ہم سے زیادہ کوتاہیاں اگرچہ ان میں موجود ہیں۔ میں نے تو یہ بات بارہا عرض کی ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہم نے کلمہ بھی بیت اللہ کے امام کا نہیں پڑھا، مسجد نبوی کے امام کا نہیں پڑھا،
چھوڑا. ہم کہتے ہیں ایک طرف بیت اللہ کے امام کی بات ہو, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. بیت اللہ کے امام کی بات کو ترک کیا جا سکتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہر نماز میں. اور کئی دعائیں ہیں, کئی دعائیں. یہ آخری جو 3 کل ہیں یہ ہر نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور فجر اور مغرب کے بعد تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے, آیت الکرسی پڑھتے تھے. کیا ہم اس کا اہتمام کرتے؟ نہیں کرتے. جو چیزیں آتی ہیں ان کا بھی اہتمام نہیں کرتے. ہم سنت کی ہم راٹ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں میں اہل حدیث ہوں, میں اہل سنت ہوں, میرا حدیث کے مطابق عمل نہیں. میں کاہے کا اہل حدیث, میرا سنت کے مطابق عمل نہیں. میں کاہے کا اہل سنت. لیبل لگانے سے بات نہیں بنے گی جب تک اندر وہ چیزیں موجود نہ ہوں. حضرات گرامی, یہ فتنوں کا دور ہے. میرا موضوع اصل یہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے بچو, فتنوں سے. قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے, صبح بندہ مومن ہوگا, شام کو وہی کافر ہوگا. اور میں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی صورت میں بہت بڑا فتنہ ہے, فتنے سے بچ جاؤ. بلکہ سعودیہ کے ایک موجودہ شیخ, اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے اور صحابہ کرام کا یہ خوبصورت طریقہ ہوتا تھا, جب کوئی فتنہ آتا تھا نا تو فتنے میں کودنے کی بجائے یا اس فتنے کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے خاموشی اختیار کرتے تھے. ہم کوئی بھی پوسٹ آتی ہے, میں کہتا ہوں جب تک میں اس کے نیچے کو کمنٹس نہیں نہ لکھوں گا تو پتہ نہیں میں جنت میں بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, یا میرا دنیا کو پتہ چلنا چاہیے میں نے بھی کچھ کہا. ہاں رائے دینی چاہیے جہاں بنتی ہے, لیکن ہر جگہ پر بندہ بولتا چلا جائے اور لوگ سمجھیں کہ یار یہ تو الو ہے, یہ ہر جگہ بولتا ہی رہتا ہے. سلف صالحین اس کو ناپسند کرتے تھے, فتنوں کے دور میں خاموشی اختیار کرتے تھے. جہاں بولنا بنتا ہے بولیں, اپنی جائز رائے دیں, لیکن ہر سیاسی مذہبی پوسٹ پہ میں اپنی رائے دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں اتنا ضروری سمجھتا ہوں, میں نماز بھی ضروری نہیں سمجھتا, یہ کام ضروری سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, کوئی فتنہ ظاہری ہو یا کوئی فتنہ باطنی ہو, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. علم کے نام پر گمراہی ہو رہی ہے. مجھے وہ روایت یاد آ گئی, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں, بڑی قابل غور روایت ہے, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں, اور میں سوال کرتا تھا شر کے بارے میں. میں شر کے بارے میں سوال کیوں کرتا تھا؟ میں اس لیے کرتا تھا مجھے پتا چل جائے یہ شر ہے, یہ برائی ہے, تاکہ میں اس سے پیچھے رہوں, بچ کر رہوں. کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں سے نکالا اور خیر سے نوازا, یعنی اسلام کی دولت سے, تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہاں اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا. پھر میں نے پوچھا اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے بعد بھی خیر آئے گی, لیکن اس خیر کے اندر کدورت شامل ہوگی. کدورت, اللہ کے رسول وہ کدورت کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو پسند اور لائک کریں گے, میری سیرت سے رہنمائی لینے کی بجائے دوسروں کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے. اور کیا ایسا نہیں ہے آج میرا رہنما امریکہ کا فلاں فلاں ہے, میرا رہنما اور میرا پیشوا اور میرا مرشد فلاں فلاں سیاستدان ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ, اسوہ کامل قرار دیا ہے. دنیا کے اندر اور بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں آئی ہیں, ان کو یہ مقام نہ ملا. ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی اسوہ کامل نہیں رکھتے. اسوہ کامل سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کو نوازا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول, اس خیر کے بعد کچھ شر آئے گی؟
شر کے بعد کوئی خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں شر کے بعد خیر آئے گی، لیکن اس خیر میں بیچ بیچ میں کدورت ہوگی، لوگ دوسروں سے رہنمائی لیں گے، اور ایسا آج ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول اس کے بعد پھر ایسے حالات میں میرا کیا بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ ایسے دائی ہوں گے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ان کی دعوت قبول کرنے والے اس میں کودیں گے۔ وہ فلاں بندہ جی بڑے نوے مسئلے داستا، حالت یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اس نے کسی مستند عالم سے بیٹھ کر کبھی دین نہیں سیکھا، اس نے خود اپنا مطالعہ کیا اور وہ لوگوں کا مذہبی رہنما بنا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی گمراہ ہوئے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں، یہ غلام احمد پرویز کی صورت میں، یہ جاوید گاندھی کی صورت میں، یہ جتنے بھی گمراہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کے رہنما بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کسی مستند استاد سے بیٹھ کر نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام کے بیٹھے بارے میں زبان چلا رہے ہیں، کوئی اہل بیت کے بارے میں زبان چلا رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا نہ کوئی ناصبیوں سے تعلق ہے، نہ کوئی رافضیوں سے تعلق ہے۔ ہم اہل سنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کے چوکیدار ہیں آپ کی چوکھٹ کے۔ آئیے دین سیکھیں، ان سے سیکھیں جنہوں نے زندگیاں اپنی دین کے لیے کھپا دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ایسی حالت میں جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ چاہے اللہ کے رسول آپ نے مزید وضاحت کی، روایتیں وضاحت کر رہی ہیں، کچھ بھی نظر نہ آئے، ساری طرف آگے کا آوا یعنی ہماری زبان میں بگڑا ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانا پڑے لیکن دین سے جڑے رہنا۔ یہ جتھے دے کر، گروپ دے کر، بڑے بڑے گروہ دے کر لوگ لپکتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانا پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، تم اکیلے پھر جماعت ہو، تم چاہے اکیلے کیوں نہ ہو، حق پر ہو، حق پر، شرط یہ ہے حق پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہو، تم کامیاب ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا